محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشور یعنی 10 تاریخ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کئی واقعات اسی دن رونما ہوئے، کئی انبیاء علیہ السلام کو اعزاز عطا فرمائے گئے۔ اس دن روزے کی خاص فضیلت احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری مذہبی روایت میں یہ کیا خاص دن ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے کا حکم فرمایا۔ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے نزدیک بھی ایک بڑا محترم دن مانا جاتا تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آیا یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نام علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی کے نام علیہ السلام کی کچھ روایات ہیں اس دن کے بارے میں ان تک پہنچی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عادت کریمہ تھی کہ قریش سنت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے تو حضور علیہ السلام ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے، اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے۔ لہٰذا اپنی اس عادت کریمہ کے بنا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے ساتھ روزہ رکھتے، مگر امت کو اس کا حکم مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد آپ نے عطا فرمایا۔ عاشورے کی تاریخ اہمیت و عظمت کے لحاظ سے کوئی دن اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تاریخ مذاہب عالم اور سوانح انبیاء سابقین علیہ السلام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوا کہ جتنے اہم واقعات عاشورے کے دن ظہور میں آئے اتنے واقعات کسی اور دن میں نہیں آئے۔ دنیا میں پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آسمان، زمین، لوح و قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی اسی دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طویل آہ و زاری کے بعد آخر کار توبہ قبول ہونا اور میدان عرفات میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا فرعونی مظالم سے نجات پانا۔ طوفان نوح علیہ السلام ختم ہونے کے بعد کشتی کا جودی پہاڑی پر آ کے ٹھہرنا، نئی دنیا کا پھر سے آغاز ہونا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نار نمرود گلزار بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی۔ یوسف علیہ السلام کا کنعان کنویں سے باہر نکلنا، جب ان کی جدائی کے غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ نبی کے نام علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی آنکھیں روشن بھی اسی دن ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور مصر کی حکومت عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور پھر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اسی دن نواسہ رسول اور جگر گوشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلوں کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے واقعات اسی دن واقع ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ ایسے کئی واقعات جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے اور نہ جانے کہاں کہاں کس طرح پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کی نوازش کی ہوگی۔ یوم عاشور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ احادیث و اقوال سے ثابت ہے کہ اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کیا جائے، لوگوں کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اپنی بساط کے مطابق خوب خرچ کیا جائے، جس کی برکت سال بھر رہے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا کہ اس عمل کی برکت ہم نے سال بھر دیکھی۔ اسی طرح سرما لگائیں، سال بھر آنکھوں کے مرض سے شفا ملے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن سب پانیوں میں زمزم ملا دیا جاتا ہے۔ اس دن غسل کرنے سے سارا سال بیماریوں سے بھی حفاظت رہتی ہے اور کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے موت کے۔ جو شخص اس دن یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھا جائے اور نوافل کی کثرت کی جائے، نذر و نیاز کی جائے، بنیت ایصال ثواب شہدائے کربلا و اسیران کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس دن کئی علم سے ناواقف حضرات تعزیہ داری کرتے ہیں، جگہ جگہ راستے بند کر کے حقوق العباد کی پامالی کا سبب بنتے ہیں۔ موجودہ مروجہ تعزیہ داری جس میں ڈھول، تاشے، ناچنا اور نذر و نیاز کے چڑھاوے، یہ سب حرام
حرام ہے۔ جس ماہ میں قتال حرام ہے اسی طرح اس ماہ میں سب سے افضل دن کو حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسا شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادوں کو میدان کربلا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ یزید لعین کے حکم پر اور یزید لعین کی فوج نے شہید کر دیا۔ جہاں جہاں اس دن مولا کائنات کے لخت جگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں محافل و منقبت کا اہتمام کیا جائے، وہاں کوشش کریں کہ ضرور جائیں، اور وہاں ایک ٹولہ ایسا بھی ہوتا ہے جو یزید کے گن گاتا ہے، اس لعین کو اسلامی القابات سے نوازتا ہے۔ کہنا آپ سے صرف اتنا ہے کہ ہمیں حسنین کریمین سے محبت ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام غلام حسین، علی اصغر، علی اکبر جیسے مقدس نام رکھتے ہیں۔ کہنا آپ سے صرف اتنا ہے کہ ہمیں حسنین کریمین سے محبت ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام غلام حسین، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، عباس جیسے مقدس نام رکھتے ہیں۔ جو لوگ یزید کے چاہنے اور ماننے والے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کے نام شمر، ابن زیاد اور یزید نہیں رکھا اور نہ ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ حر بن ریائی جو یزیدی لشکر کے ساتھ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور امام علی مقام کی خاص نظر کرم سے اس لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کی طرف لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آج تک ان کا نام انتہائی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ معلوم ہوا نجات امام علی مقام کے ساتھ ہے، نہ کہ یزید لعین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سرداران جنت امام حسنین کریمین کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر یوم محشر حسنین کریمین کے ساتھ فرما، اور جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کا حشر یزیدیوں کے ساتھ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی با صفا کے واسطے۔